بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وسن للجمعة والعیدین والإحرام وعرفة فغسل الجمعة سن لصلاة الجمعة هو الصحیح۔ مصنف وقایہ رحمۃ اللہ علیہ موجبات غسل کو جب ذکر کر چکے تو یہاں سے غسل مسنون کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سن للجمعہ یہاں سے مراد، یہاں سنت سے مراد غسلوں کی سنتیں نہیں ہیں، اس کا بیان تو ہو چکا ہے، بلکہ مطلق غسل کا سنت ہونا مراد ہے کہ کن کن مواقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ چنانچہ شارح نے ذرا اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ متن میں جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، احرام کے لیے و عرفۃ اور یوم عرفہ کو، وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ یہاں سنت سے مراد جو ہے سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ حضرات فقہا کے اطلاق سے متبادر ہو رہا ہے، واضح ہوتا ہے۔ مسنون ہونے اور سنیت کی دلیل احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے اور آپ کا عمل بھی موجود ہے، جیسا کہ حاشیہ نمبر 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ صحیح کہا الحدیث اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ فلیغتسل۔ بخاری، نسائی، ترمذی وغیرہ حضرات نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ جب تم میں کوئی جمعہ کے دن آئے تو وہ غسل کر لے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الجمعۃ و یوم الفطر و یوم النحر و یوم عرفۃ۔ ان مواقع میں، ان ایام میں آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ یوم جمعہ ہے، یوم الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ۔ ایسے ہی حدیث پاک میں ہے انہ اغتسل الاحرامی، احرام کے لیے بھی آپ نے غسل فرمایا۔ اب ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف اس بابت میں ہے کہ اس بارے میں ہے کہ آیا جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے یا جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی شخص نے غروب آفتاب سے قبل بھی غسل کیا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے تک یوم جمعہ باقی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اسی طریق سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل نماز جمعہ کے لیے ہے، نہ کہ یوم جمعہ کے لیے۔ لیکن امام مالک اور ہمارے درمیان فرق یہاں ہے کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی شخص نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد حدث اصغر اسے لاحق ہوا، یعنی وضو ٹوٹ گیا اس کا، اور وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھے تو ان کے نزدیک سنت ادا نہ ہوگی،
کیونکہ اس نے اس غسل سے نماز نہیں پڑھی، بلکہ دوبارہ غسل کرنا ہوگا اور اسی غسل سے حدث لاحق کیے بغیر یا ہوئے بغیر جمعہ پڑھے تب سنت ادا ہوگی۔ لیکن ہمارے نزدیک اگر غسل کے بعد حدث لاحق ہو اور وضو کر کے نماز پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد غسل کرنے سے ہمارے نزدیک بھی سنت ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز جمعہ کے لیے جو ہے غسل ہے، نہ کہ یوم جمعہ کے لیے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا غسل وقوف کے لیے ہے، دن کے لیے نہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ غسل یہ نماز جمعہ کے لیے ہے، اسی قول کو مصنف شارح وقائع نے وہ صحیح فرمایا، جس سے ان لوگوں کی قول کو غیر صحیح قرار دیا گیا یا اشارہ کر دیا گیا اس کی طرف کہ جو غسل کو یوم جمعہ کے لیے مانتے ہیں۔ بہرحال اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ غسل جمعہ کا ان لوگوں پر واجب نہیں ہوگا جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے جب غسل ہے تو انہی لوگوں کے لیے وہ مسنون ہوگا جن پر نماز جمعہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ لہٰذا اس سے وہ حضرات نکل گئے جن پر نماز جمعہ ہی واجب نہیں ہے، جیسے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، اسی طریقے سے نابینا ہے، ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ اور مسنون بھی نہیں ہوگا۔ آگے عبارت دیکھیے، وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْعَيْنِ وَأَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا۔ جائز ہے وضو کرنا آسمان کے پانی سے، زمین کے پانی سے، آسمان سے برسنے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی، دونوں کی مثال دی، کل مطر یا آسمان کا پانی، والعین اور چشمے کا پانی۔ چشمہ جو زمین سے برآمد ہوتا ہے اور ابلتا ہے، اس کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے، چاہے چشمہ بہنے والا ہو یا رکا ہوا ہو۔ اسی کے مانند زمین سے نکلنے والے پانی میں چشمے کی مثالوں میں آ جائے گا ماء البحر والنہر والبیر، کنویں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی، ان سب سے وضو کرنا جائز ہے۔ شارح نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ، بہرحال برف کا پانی، تو فرمایا کہ اگر برف ایسی ہو جو پگھل رہی ہو، اس سے بحیث یتقاطر، ٹپک رہے ہو، پانی کے قطرات اس سے ٹپک رہے ہو، پگھلنے والی برف ہے اور قطرات ٹپک رہے ہو، یجوز ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، ورنہ وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر منجمد ہے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تقاطر کی شرط یہاں مفقود ہے، کیونکہ تقاطر کے بغیر ازالہ نجاست نہیں ہو سکتا ہے، نجاست حکمیہ بھی اور نجاست حقیقیہ بھی۔ اس شرط تقاطر کی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے ازالہ نجاست نہیں ہوگا، اور ازالہ نجاست جب نہیں ہوگا تو ایسے منجمد برف سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ازالہ نجاست کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَقْصِ أَوْ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ أي الطعم أو اللون أو الريح شيء طاهر كالتراب والأشنان والصابون والزعفران، إنما عد هذه الأشياء ليعلم أن الحكم لا يختلف بأن كان المخلوط من جنس الأرض كالتراب أو شيئا يقصد بخلطه التطهير كالأشنان والصابون أو شيئا آخر كالزعفران، وعند أبي يوسف إن كان المخلوط شيئا يقصد به التطهير يجوز به الوضوء إلا أن يغلب على الماء حتى يزول تبعه وهو الرقة والسيلان۔ واضح ہو کہ پانی میں
تغیر آنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو کسی ناپاک چیز کے ملنے سے پانی میں تغیر آ جاتا ہے، یعنی پانی بدل جاتا ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے، اور کبھی پاک چیز کے ملنے سے پانی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلی صورت یعنی اگر کوئی ناپاک چیز پانی میں مل جائے تو اس پانی کی طہارت ختم ہو گئی، وہ ناپاک ہو گیا، لہذا اس سے وضو یا غسل کرنا ناجائز ہوگا۔ اور اگر پاک چیز کے ملنے سے پانی میں تغیر آ جائے، تبدیلی آ جائے، ایک اور شکل ہے جس کو مصنف نے یہاں بیان فرمایا، بطول المکسی، یا طویل مدت تک ایک جگہ پانی کے ٹھہرا رہنے سے تغیر آ جائے۔ جیسے کہ پانی کے ایک جگہ لمبی مدت تک ٹھہرا رہنے سے اس میں تغیر آ ہی جاتا ہے، اس میں بدلاؤ آ ہی جاتا ہے۔ بہرحال اس پانی سے بھی وضو کرنا درست ہے۔ پاک چیز کے ملنے سے تغیر آیا یا طول مکث کی وجہ سے تغیر آئے، وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ اس قسم کے تغیر سے پانی مطہر ہونے کے وصف سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے پیالے سے غسل فرمایا کہ جس میں آٹے کا اثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیالے سے وضو فرمایا تھا جس میں آٹے کا اثر تھا، جیسے کہ آپ حاشیہ نمبر کے نیچے اور حاشیہ نمبر 9 کے بیچ قریب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وقد اغتسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قصعۃ فیہا اثر العجین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیالے کے پانی سے غسل فرمایا تھا جس میں آٹے کا اثر۔ ظاہر سی بات ہے، آٹے کا اثر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی پرانا تھا اور اس میں بدلاؤ آ چکا تھا۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا میت کے متعلق اسے ایسے پانی سے غسل دیا جائے جس میں بیری کے پتے مسل دیے گئے ہو۔ ظاہر ہے کہ بیری کے پتے پانی میں مسل دیے جانے سے پانی میں تغیر باعتبار رنگ کے، باعتبار بو کے ضرور بدلاؤ آئے گا، لیکن آپ نے میت کو غسل دینے کا حکم فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح پاک چیز کی ملاوٹ اور اختلاط سے اگر پانی میں تغیر اور تبدیلی واقع ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس سے غسل اور وضو کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكْثِ وَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، کوئی ایک وصف شے طاہر ملنے کے بعد پانی کی کوئی ایک وصف ہو۔ پانی کے 3 اوصاف ہوتے ہیں، ایک اس کا الطعم، ایک اس کا مزہ ہے، او اللون، ایک اس کا رنگ ہے، او الریح، اور ایک چیز ہے اس کی بو۔ تو اگر ایک وصف بدل جائے تو یہ جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے۔ اگر اختلاط شیء آخر کسی دوسری پاک چیز کے ملنے سے اگر ایک کی بجائے 2 اوصاف بھی اگر بدل جائے تب بھی بلکہ 3 اوصاف بھی اگر بدل جائے تب بھی اس سے وضو کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ پانی کی طبیعت ختم نہ ہو جائے، اور پانی کی طبیعت رقت اور اس کا سیلان ہے، اس کا پتلا پن ہے اور اس کا بہاؤ ہے۔ جب تک پانی کو پانی کا نام دیا جا سکتا ہے، اس پر ماں کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی اس میں رقت باقی ہے، اس کا سیلان اور بہاؤ باقی ہے، اتنا گاڑھا اور اتنا جو ہے بدلاؤ نہیں آیا کہ اس سے پانی کا نام ختم ہو جائے، تب تک اوصاف ثلاثہ بھی بدل جائے تب بھی اس سے وضو کرنا جائز رہے گا۔ آگے فرمایا مثالیں جیسے انہوں نے دی پاک چیزوں کی، کتراب، مٹی، اشنان، ایک قسم کی گھاس ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، پاک، والصابونی، صابن صفائی کا جو ذریعہ ہے، والزعفرانی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو شمار اس لیے فرمایا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پانی میں وہ چیز ملائی جائے، اس میں بعض چیزیں وہ ہے جو جن سے ارد سے ہے،
اور بعض چیزیں وہ ہے جو جن سے ارد سے نہیں ہیں لیکن اس سے تطہیر مقصود ہوتی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر پانی میں وہ چیز ملائی جائے کہ اس کا مقصد بھی تطہیر ہے، پاکی حاصل کرنا ہے، تو اس کا ملانا مضر نہیں۔ البتہ اگر اس پانی کا نام ہی نہ رہے، نام ہی باقی نہ رہے، تو پھر اس چیز کا ملانا بھی مضر ہوگا، یعنی اس پانی سے وضو درست نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہو تو ان کی اس سلسلے میں دو روایتیں، یعنی تطہیر مقصد نہیں ہے تو دو روایت۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر مخلوط شے ملائی جانے والی چیز پانی پر اگر غالب آ جائے تو اس سے وضو درست نہیں ہے، اور دوسری روایت میں مطلق طور پر جائز ہے، چاہے شے مخلوط پانی پر غالب آ جائے یا مغلوب ہو، دوسری روایت کے مطابق مطلق طور پر وضو کرنا درست ہوگا کیونکہ اس کا مقصد ہی تطہیر ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنس کے تمام مسائل میں مخلوط چیز کے پانی پر غالب آنے کا اعتبار کیا ہے، یعنی اس طرح کے جو مسائل ہے پانی سے طہارت حاصل کرنے کے، کہ اگر مخلوط اور مل جانے والی چیز اگر پانی پر غالب آ جائے تو ان کے نزدیک وضو کرنا اس پانی سے درست نہیں ہوگا، الاعتبار بالغالب کی وجہ سے، اعتبار غلبے کا ہوگا، الاعتبار بالغلبہ، غلبے کا اعتبار کرتے ہیں ان کے نزدیک، اس لیے وضو درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ شارح کی عبارت پر غور فرمائیں، انما عد هذه الاشیاء لیعلم، مصنف نے یہ اشیاء اس لیے شمار کرائی لیعلم ان الحکم لا يختلف بان كان المخلوط من جنس الارض، کہ حکم جواز طہارت کا بدلے گا نہیں چاہے ملنے والی چیز پانی کے ساتھ وہ جنس ارض سے ہو، زمین کی جنس سے ہو، کالتراب جیسے کہ مٹی، یا ایسی چیز ہو یقصد بخلطہ التطہیر کہ جس کو پانی میں ملانے سے مقصود طہارت کا حاصل کرنا ہے، نظافت کا حاصل کرنا ہے، جیسے کہ اشنان ہے، صابن ہے، او شیئا آخر، یا ایسی چیز ہو نہ جنس ارض سے ہے نہ مقصود اس کا تطہیر ہے، جیسے کہ زعفران۔ وعند ابی یوسف ان کان المخلوط شیئا یقصد به التطہیر یا التطہر یجوز به الوضوء، مقصود اگر تطہیر ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک مخلوط چیز سے مقصود اگر تطہیر ہے تو وضو جائز ہے، الا ان یغلب علی الماء، مگر یہ کہ وہ جب غالب ہو جائے تو پھر وضو درست نہیں، حتی یزول طبعہ، یہاں تک کہ اتنا غلبہ ہوا کہ پانی کی طبیعت ختم ہو جائے، رقت اور سیلان ہے۔ وان کان شیئا لا یقصد به التطہر، اور اگر مخلوط شے سے مقصود تطہر اور پاکی حاصل کرنا نہیں ہے، ففی روایت، تو ایک روایت میں یشترط لعدم جواز التوضی به غلبته علی الماء، تو اب اس پانی سے عدم جواز کے لیے شرط ہے اس شے کا پانی پر غالب آ جانا۔ وفی روایت، اور امام ابو یوسف کی دوسری روایت میں لا یشترط، یہ شرط نہیں ہے، غالب آنا شرط تو نہیں ہے بلکہ مطلق جائز ہے۔ وما لیس من جنس الارض، اب رہ گئی بات ان چیزوں کی کہ جو زمین کی جنس سے نہ ہو، یعنی ملنے والی چیز زمین کی جنس سے اگر نہیں ہے تو ففیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اس میں حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقید پانی سے حدث زائل اور ختم نہیں ہوتا، مقید پانی احداث کو اور حدث کو ختم نہیں کرتا، اور مطلق پانی کے نہ ہونے کی صورت میں تیمم لازم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو لَمْ تَجِدُوا مَاءً اے الماء المطلق، مطلق پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے، اس لیے کہ مقید پانی حدث کو زائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اختلاف اس پانی میں ہے جس میں زعفران کی آمیزش اور ملاوٹ ہو، یا زعفران جیسی وہ چیزیں جو جن سے ارد سے بھی نہیں ہے اور مقصود تطہیر بھی نہیں ہے، جیسے کہ باقلہ، لوبیا کا پانی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کے جو پانی ہے وہ مقید ہے، اور مائع مقید سے وضو درست تو نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں احناف یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں
کہ جب تک مائع زعفران، یہ مائع مقید نہیں ہے، ماء کی اضافت زعفران کی طرف کرنے سے اس میں ماء ختم نہیں ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اضافت کی جاتی ہے پانی کی بیر کی طرف، عین کی طرف، ماء البیری کہتے ہیں، ماء العین کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، ماء النہری، جس طرح اس اضافت سے پانی سے اس کا نام ختم نہیں ہوتا اور وہ مطلق مقید نہیں کہلاتا، ایسے ہی ماء و زعفران کہنے سے وہ مقید نہیں ہوا، بلکہ یہ اضافت جو ہے صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے، اس کو مقید بنانے کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ مقید پانی ہے زعفران کا پانی، اور ہم اسے آب زعفران کہتے ہیں، مگر جب تک زعفران مغلوب ہے اسے بغیر زیادتی کے پانی کہنا ممکن ہے ہمارے نزدیک، اور زعفران کی طرف اس کی نسبت اس کے اطلاق کو ختم کرنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک مائع زعفران سے غسل کرنا، وضو کرنا درست ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔